جگڑا صاحب یہی پھر جو آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ہم تحفظات کہیں یا ان کے جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ ہو تو اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں جس سے آئی ایم ایف خوش نہیں ہے؟ جیسے حال ہی میں حکومت نے کہا کہ ہم کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے۔ نہیں، میرے خیال میں آئی ایم ایف حکومت سے بہت خوش ہے، اس لیے نہیں کہ حکومت بڑا اچھا کر رہی ہے، لیکن اس لیے کہ جو پریشر وہ حکومت پہ ڈال سکتی ہے اس سے جو پاکستان کی خود مختاری ہے ان فورن پالیسی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کو جس نے اپنی ٹویٹ میں ایران کو، مسلمانوں کو گالیاں نکالی، اس کو نوبیل پرائز کے لیے ایوارڈ کیا اور وہ نوبیل پرائز واپس نہیں لیا نا۔ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی صرف نیب کے ایڈمیشن سے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف نے کچھ کیا نہیں۔ آئی ایم ایف نے، جیسے آپ نے کہا، نیب کے چیئرمین کی بات کی، آئی ایم ایف نے جوڈیشری کے کمزور ہونے کی بات کی، آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اس چیز کی بات کی کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کی ابھی گورننس رپورٹ میں لکھی۔ انہوں نے برائے نام جو ہے وہ یہ پریشر تھوڑا بہت ضرور ڈالنا ہے، کیونکہ وہ پریشر ہی جو ہوتا ہے وہ ان قوتوں کو جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرے، جو کہ دنیا کا پاکستان سے انٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی رعایت آئی ایم ایف نے اس حکومت کو دی ہے اس کا مقابلہ تو صرف وہی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پردے کے پیچھے والی سپورٹ جو اس حکومت کو ملتی ہے، صرف وہی سپورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی سپورٹ کی وہ کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ نادر، جو نیب کے چیئرمین کا مسئلہ ہے یا جو نیب کی امپارشلٹی کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آئی ایم ایف کو اعتراض ہے یا نہیں، اس لیے کہ پاکستان ایک مضبوط پاکستان کو مضبوط نیب بھی چاہیے، مضبوط پولیس بھی چاہیے، مضبوط بیوروکریسی بھی چاہیے، مضبوط عدالتیں بھی چاہیے، خود مختار ادارے چاہیے، سارے خود مختار پارلیمنٹ چاہیے، خود مختار گورنمنٹ اور اپوزیشن چاہیے۔ یہ سب ہوگا تو آج کی دنیا میں جہاں پہ اتنے انسرٹن حالات ہیں، پاکستان will have its best long term chance of progressing۔ اچھا، لیکن جھگڑا صاحب، ایک چیز جو نیب ہو یا پارلیمنٹ ہو یا خان صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہوں، جو آپ کے تحفظات رہے ہیں، ان تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی بات کی جا رہی تھی، مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ وہ ملاقاتیں، وہ رابطے جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو آپ کے تحفظات یا مطالبات تھے کہ چلیں اچکزئی صاحب اگر اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی راستہ نکالیں گے؟ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں کہ رمضان کے بعد وہ ملاقات کریں گے۔ یہ تمام ایشوز، یہ تمام معاملات آپ کے نزدیک جھگڑا صاحب کیوں رک گئے ہیں؟ آگے پی ٹی آئی کن نکات پر غور کر رہی ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں ہماری غلطی ہے۔ مطلب ان دی اینڈ جتنی بھی سپیس ہمیں حکومت دیتی ہے، قانون، آئین، مونوپلی آن پاور، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اب دس از اپ ٹو اس کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آبویسلی ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس حالات میں اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اگر ان حالات میں حکومت کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ایکسس کٹ آف کر کے، جو کبھی کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوا، ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ متاثر ہو، تو پھر ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ اینڈ یہ رسپانسبلٹی پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی ہے، یہ رسپانسبلٹی الائنس کے لیڈرشپ پہ بھی ہے، یہ رسپانسبلٹی چیف منسٹر پہ بھی ہے، اور اس میں جو تھوڑا بہت رول ہم ادا کر سکتے ہیں انڈیویجولی وہ ہم ضرور کریں گے، اور ہمیں کرنا ہے، کیونکہ دس از واٹ دی پیپل آف پاکستان نیڈ۔ لیکن یہ آسان جنگ نہیں ہے، اور اتنے پریشر کے نیچے آبویسلی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ جتنی جلدی ہم ان کو ٹھیک کر سکیں وہ کر سکیں، تاکہ پاکستان اس
अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से आगे बढ़ सके। चलें, ठीक है। झगड़ा साहब आपका, हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे पीटीआई ने ये ऐलान कर रखा है कि वो 9 अप्रैल को जलसा करेंगे, इवन अगर इजाज़त ना भी मिली तो। और इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी मुतहरिक हैं, मौलाना साहब के साथ भी वो राब्तों में हैं, तो वो भी कोई रास्ता निकालने की और मामलात को आगे मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि अगर यकीन दहानी करवाई जाती है तो फिर पीटीआई को रावलपिंडी के अंदर जलसे की इजाज़त दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।